اوپر مسافر عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ جذبہ جہاد تکبیر انقلاب انقلاب امریکہ کا جو یار ہے پاکستان کا مطلب کیا جناب بڑائی کا سابق ممبر صوبائی اور پاکستان پر امریکہ کی جانب سے میعاد جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے ہونے والے جناب حمید اللہ صاحب امریکہ کا جو جناب یونس بہرائی جناب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب محمد ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے. اس وقت بھی جماعت اسلامی کی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے نام پر جنگ ہے یہ دراصل مسلمانوں کے خلاف امریکہ یہود اور حنوط کی سازش ہے. وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے ازلی دشمنی کے اظہار کے لیے اس نامنہاد جنگ کا سہارا لے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اسے حریف نہیں ہونا چاہیے. آج بھی الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم سید منور حسن کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے نام پر جنگ ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج کو فوری طور پر اس سے نکل آنا چاہیے. اگر اس وقت پاکستانی قیادت جماعت اسلامی کی قیادت کی وہ بات مان لیتی تو پاکستان میں 45,000 بے گناہ مسلمان شہید نہ کیا جاتے. پاکستان میں ڈرون حملے بھی نہیں ہوتے اور یہ جو خود کا حملے ہیں یہ سلسلہ بھی نہ ہوتا. لیکن افسوس کہ پاکستانی قیادت نے اس وقت ہوش کے نام نہیں لیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. اگر آج بھی کیانی گیلانی اور زرداری مسلمانوں اور عالم اسلام کے خلاف دیش تو اس وقت کی سپر پاور صاحب کی اپیل کے اوپر اس شہر کراچی کے اندر جو ہمیشہ امریکہ مخالف رہا ہے آج بھی اس پہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر برائی کی جڑ ہے تو وہ امریکہ ہے. وہ کوئی سا بھی آپ ملک لے لیں, چاہے اس کا اپنا بہت پیارے سے پیارا کینیڈا بھی لے لیں, چاہے بہت پیارا اسرائیل بھی لے لیں, آج اسرائیل بھی اس کے خلاف دم اٹھا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ پاکستانی جس کے ساتھ اس نے 1948 سے لے کر اور آج 2011 تک جو منافقت کی ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. 1948 میں لیاقت علی خان کو اس نے بلا کر پاکستان کو دنیا کے اندر اکیلا کیا. اس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو جنگ کی وہ 1965 میں ہم نے اس کو دیکھا اور پھر 1971 کے اندر ہم 7ویں بیڑے کا انتظار کرتے رہے. اور جب ہم خوشحالی کی طرف آئے, ہم طاقت کی طرف آئے, ہم نے جب ایٹم بم بنا لیا تو اس نے ہمارے اقتصادیات کے اوپر حملہ کیا, ہماری امداد بند کی. ہمیں نہیں چاہیے ایسی امداد جو جوتوں میں دے کر ملتی ہو. ہمیں ریمنڈ ڈیویس چاہیے, اس کے بدلے میں ہمیں عافیہ چاہیے تھی, لیکن اس نے عافیہ نہ دی بلکہ اس نے زرداری کو حکومت دے دی. افغانستان کے اندر روس کے حملہ ہے اور مسلمان پر اگر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن دنیا میں کسی جگہ بھی حملہ کرے گا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور طاغوتی قوتوں کے خلاف ہوں گے. اور دوسری بات یہ بتا رہے تھے کہ افغانستان کا یہ حملہ افغانستان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پھر آخر پاکستان اس کی زد میں آئے گا. اس وقت کا جنرل مشرف یہ کہہ رہا تھا
کہ ہم نے افغانستان پر حملہ کرنے میں جو امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اس کو جو نیٹو سپلائی کرنے کا راستہ دیا ہے، اس کی نیٹو کی اور امریکہ کی افواج کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم نے جو ان کو ایئرپورٹ دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم عالمی برادری میں اعلیٰ مقام پائیں گے۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، یہ بے غیرت لوگ، یہ غدار لوگ اسی طرح قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، معیشت ہماری کہاں تھی، کہاں پہنچ گئی ہے، یہ بات اب کسی اظہار رائے کی ضرورت اس میں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹریز تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، IMF اور ورلڈ بینک جو امریکی اداروں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سب ہم پر مسلط ہیں، چیخ پھاڑ کر رہے ہیں، احکامات جاری کر رہے ہیں، قوم کا دیوالیہ نکال دیا گیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کی، وہی جنرل مشرف جو کہتا تھا کہ کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، اس امریکہ کا ساتھ دینے کے بعد وہی جنرل مشرف کہنے لگا کہ کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہمیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بھارت سے دوستی کرنی چاہیے، اس سے تجارت کرنی چاہیے، بسوں کا تبادلہ کرنا چاہیے، اور اس سب کے نتیجے میں کشمیر کے مسئلے کو پس پش ڈالا گیا۔ دوستوں ساتھیوں، یہ امریکہ وہ ملک ہے جس نے اپنے دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیا۔ امریکہ کا جو پاکستان میں اس وقت ایک جذباتی فضا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پوری قوم متحد ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ کی ان دھمکیوں کے خلاف، امریکہ کے اس دباؤ کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں جماعت اسلامی ہمیشہ آگے رہی ہے۔ اس نے پہلے دن سے امریکہ کی شاطرانہ چالوں کو سمجھا اور پوری قوم کے سامنے وحشتناک انداز میں یہ بات کہی کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، امریکہ کی جنگ وار اگینسٹ ٹیرر نہیں ہے، بلکہ وار اگینسٹ مسلم ہے، وار اگینسٹ اسلام ہے، وار اگینسٹ مسلم امہ ہے۔ اور جماعت نے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ 10 سال جو گزرے ہیں، ایک جدوجہد کے 10 سال ہیں، امریکہ کے خلاف ڈٹ جانے کے، گلیوں اور سڑکوں میں انتہائی منظم انداز میں احتجاج کرنے کے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہر موقع کے اوپر پاکستان میں جو کچھ ہوا، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ امریکہ کا کیا دھرا تھا۔ GH کے اوپر حملہ ہوا، نیوی بیس پر حملہ ہوا، سوات میں آپریشن ہوا، بنیر میں آپریشن ہوا، وزیرستان میں آپریشن ہوا، یہ سب کچھ امریکہ کا کیا کرایا تھا۔ امریکہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے، پاکستان کے خلاف ہمیشہ اس نے سازشیں کی ہیں، اس نے پاکستان کو ہر طرح سے محصور کرنے کی کوشش کی ہے۔ IMF کے نام پر جب پاکستان کو مالیاتی بحران میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو جو لون دی جاتی ہے، اس کو جو قرض دیا جاتا ہے، وہ قرض بھی ایسی ٹرمز پہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے، پیٹرول کے دام بڑھاؤ، بجلی کے دام بڑھاؤ، عام اشیاء کے دام بڑھاؤ، ہر چیز کے دام بڑھا کر غریب عوام کا گلا جو ہے دبوچ کے رکھ دو، اپنی معیشت کو ختم کر دو، اپنی امریکہ کی دسترس سے آزاد کرانے چاہیے۔ آپ کو یہ منظور ہے؟ انشاءاللہ ہم جو جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ وہ امریکہ گو کی پالیسی لے کے چلے کہ امریکہ طاغوت کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اور دنیا میں